حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ اور اس طریقے سے چیر پاڑنے والے پرندے، شاہین، باز، ان سب کو جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ۔ تو بلی کو ظاہر بات اگر اس کو گوشت کو دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ پانی نجس ہونا چاہیے، گوشت ناپاک ہے، تو یہ قیاس کا تقاضا ہے، لیکن استحسان بھی ضرورت کی وجہ سے کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ گھروں میں رہتی ہے سے بچنا مشکل ہے، ادھر سے بگا ادھر جائے گی، ادھر سے بگا ادھر جائے گی، کیا کرو گے؟ بچنا مشکل ہے، تو استحسان بھی ضرورت کے طرح اس کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ تنزیہی، یاد رکھنا تحریمی نہیں ہے، وہ بھی جب صاف پانی موجود ہو۔ اب بلی اور کچکشت مرغی وغیرہ نا اور حرام پرندوں کو جھوٹا، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ اس صورت جب صاف پانی موجود ہو تب مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر صاف پانی موجود نہیں سوائے کہ بلی کے جھوٹے اور مرغی کے جھوٹے تو پھر بغیر کراہت کے کیا ہیں؟ درست اور جائز۔ تو یہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ کیا ہے؟ صاف پانی موجود ہو۔ سور الحرت، ہرہ یاد رکھنا یہ مذکر مونث دونوں کے لیے، بلا اور بلی دونوں کو شامل ہے، لیکن پالتو ہونا شرط ہے، یاد رکھنا، جنگلی بلی نہیں، جنگلی بلی چونکہ اس بچنا آسان ہے نا، وہ تو ذرا دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ اسے گیدڑ اور لومڑی کی طرح ہے، تو وہ اگر کسی پانی میں اگر منہ لگا لے پانی تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ پالتو بلی جو گھروں میں رہتی ہے، نجسن اے تو مکروہن، طاہر بذاتی ہی تو پاک ہے، کس طرح پاک ہے کہ کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ہاتھ میں لگے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، زمین میں گر جائے زمین ناپاک نہیں ہوگا، یہ کسی اور نجاست حکمی اسے دور کر سکتے ہیں حدث کو، اس لیے کہ نجاست حقیقی تو جائز اس سے، اس کو خون لگا ہوا ہے یا اور گندگی لگی ہوئی ہے، بلی اور مرغی جھوٹے سے اس کے ازالہ کرنا کیا ہے؟ درست اور جائز، اس صرف حدث کو دور کر سکتے ہیں۔ وعن ابی یوسف، امام یوسف کا مذہب انہ غیر مکروہ، یہ مکروہ، اور یہی امام احمد، امام شافعی اور مالک کا مذہب ہے، یہ چاروں بزرگوں کے نزدیک بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، غیر مکروہ، اور یہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام شافعی اور امام مالک ان بزرگوں کا مذہب ہے، اور احناف میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ چاروں بزرگ فرماتے کہ بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ پینے کے لیے بھی اور احداث کے لیے بھی اور انجاز سب کے لیے قابل استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ دوسرا پانی استعمال کرے، اگر یہ استعمال کرو تو مسئلہ نہیں ہے۔ لأن النبی علیہ السلام، امام ابو یوسف کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصغی لہا الاناء، کتب احادیث میں پورے تفسیر، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا پانی لے کر اور وضو کر تیاری کرے تو بلی آ گئی، میں اور آپ ہوتے تو کہ بلی کو بگا لیتے نا، اور دو تین ساتھ گالی بھی دے، قرآن خالی بے مراد، اور ساتھ ساتھ گالی بھی دیتے، اگر پٹھان ہوتا تو پھر اور اگر بلوچی میں سے بے شک ترا قرآن جم بے مراد ماں وقت گوش نہ کرتے، اگر میں اور آپ ہوتے بلی کو بگا لیتے، لیکن انبیاء ایسے نہیں ہوتے، انبیاء جیسے انسانوں پر رحیم و کریم ہوتے تو حیوانات بھی اس طرح ہوتے، سمجھ رہے ہو؟ وہ جیسے کہ انسانوں کے ساتھ شفقت ساتھ معاملہ فرماتے ہیں تو جو بے زبان مخلوق ہوتی ہے نا ان پر بھی شفقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ بلی کو بگا بھی سکتے تھے اور گھر والوں سے کہتے تو تھوڑا پانی پلاؤ اس کو، یا وضو فرماتے بعد میں تھوڑا سا پانی بچ جاتے بلی کو دے سکتے تھے، لیکن نبی کی شفقت کو دیکھو، آپ نے اپنا دیکھو بلی آگے پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے وضو مؤخر فرمائے اور برتن کو ٹیڑھا کر دیں اور بلی نے پانی پی لے، جب چلے گئے پھر آپ نے کہ بکے سے وضو فرمائے، یہ
تو میں اور آپ ہوتے بلی کو 3-4 گالی بھی دیتے ہو، اگر ڈنڈا ساتھ تو ڈنگ بگا لیتے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے بلوچ بھائی ہو پختون تو ساتھ ساتھ کہے ہیں بگانے کے ساتھ ساتھ بطور تحفہ 2-3 گالی بھی دے دیتے بطور تحفہ 2-3 گالی بھی دے دیتے. لیکن انبیاء ایسے نہیں ہوتے. کان اصغا یسغمن ٹیڑھا کرنے سے اللہ الانعام فتشرب منہ پی لیتی. ثم یتوضا منہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی دیکھا بلی کو منہ لگ گیا اور پھر آپ نے وضو فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ بلی کا جوٹا کیا ہے پاک. اگر ناپاک نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہ فرماتے. پہلے بلی کو پینے دیا اور بغیر پانی بچ گیا نا، اب آپ نے کہ وضو فرمایا. وَلَهُمَا اور آپ کس کی دلیل ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ اور امام صاحب کے قول علیہ السلام الحرۃ سبع. درندہ سبع مانا سبع چیت پانے والا درندہ. والمراد بیان الحکم. مقصد کیا ہے؟ حکم میں جیسا ہم سب جانتے کہ درندہ ہے نا، مقصد کیا ہے؟ اس کے جوٹا وغیرہ کیا ہے سبع. سبع نہیں پڑھا، سبع کے ساتھ کو سبو کہتے چیر پانے والا درندہ سبع. اسی جماعتی سبع ہے اور سبع کی جماعت اسبو، عربی میں یاد رکھنا سبع. اس کی جماعتی اسبو اور سبو کی جماعتی سبع ہیں. درندے چیر پاڑنے والے سبع چیر پانے والے درندے. وَلَهُمَا قول علیہ السلام الحرۃ کہ ہیں سبع نہیں پڑھنا با کے جزم کے ساتھ، وہ تو گنتی 7 اور اس کی جمع آتی ہے کہ ہیں حسبو. ابھی سبع اس کی جماعتی سبع. والمراد بیان الحکم. مقصد کیا ہے؟ وہ تو ایسے تو سب جانتے کہ جسامت میں کیا ہے، حرکات میں سب جانتے کہ درندے. بلی کو حرکات میں سب جانتے کہ درندے. مقصد کے حکم میں جیسے کیا ہے، جیسے درندوں کو گوشت نجس ہے تو یہ بھی نجس ہے. گرشتے وہ درندے غیر معقولہ تو بلی بھی غیر معقولہ. تو تمام احکامات میں کس کی طرح ہیں؟ یہ چیر پانے والے درندوں کی طرح ہے. اللہ تو سوال ہو سکتا تھا نا، اب وسیم کو اشکال ہو گیا. اگر حکم میں درندوں کے طرح جیسے کتا ہے اور شیر ہے چیتا ہے، جیسے ان کا گوشت نجس ہے تو اس کے بھی کیا ہے، تو پھر جھوٹا کیوں پاک ہے؟ پھر اس کا جھوٹا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہونا چاہیے. جیسے کتا ہے اور خنزیر ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، جب حکم میں ان کے طرح جیسے ان کا جھوٹا ناپاک ہو، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے. اس کا جواب الا انہ ضمیر شان ہے، تاکید کہلاتے ہیں کہ سقطت نجاستوں، اس کی جھوٹے نجاست ساقط ہو گئی کہ علت طواف، بار بار آنے کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ لأنہا طوافین علیکم والطوافات، بار بار آتی، ادھر سے بگا ادھر جائے گا ادھر. اپنے بورچی خانے میں آپ دیکھ رہے ہیں جب کو کہ گوشت کا سالن بیٹی کہ ہے وہ بلی آ کر بوٹی لے جاتی ہے، کیا کرو گے؟ بچنا مشکل ہے. ادھر سے بگا ادھر جائے گا، ادھر سے بگا ادھر جائے گی، منہ مارے گی. لأنہا طوافین علیکم والطوافات، طوافین بلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور طوافات بلی کے لیے. تو علت طواف یعنی بار بار کو جیسے کہیں اسے نجاست منتفی ہو گئی. ہاں کراہت پھر بھی کہیں برقرار ہے. اللہ تو یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں نا، جب یہ عام درندوں کی طرح نا حرکات میں گوشت وغیرہ میں تو پھر اس کو جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے. اللہ پھر ایک انہو سقط نجاستوں، یہ ضمیر شان مرجنی سے تاکید کے لیے آتی لعلت طواف فبقیت القراحت، کیونکہ ہے تو درندہ ہے نا، قیاس کا تقاضا یہی ہے اس کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے. جیسے شیر اور کتا اور بھیڑیا کا کہ جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، یہ بھی درندے. چوہے سے پوچھو، سمجھ مرغی سے پوچھو کیسے درندے، لیکن گھروں کے اندر رہتی سے اجتناب کیا ہے مشکل ہے، بار بار آتی رہتی، تو اس لیے کہیں معاف ہے. ہاں کراہت پھر بھی کہ برقرار ہے. وما رواہ آگے جس حدیث کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک اور امام احمد بزرگوں نے کہے ہیں عقل کے
محمول ما قبل تحریم میں، یعنی بلی کے کہیں حرمت کے حکم سے پہلے پہلے کا، بلی کے حکم سے پہلے پہلے کا کون سے یہ حکم نا کہ الحرۃ سبع، اس حدیث سے پہلے پہلے کا واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر دیا، اس کے برتن ٹیڑھا کر دیا اور پانی پی لیں، اور باقی وہ قول البرۃ سبع یہ بات کا ہے، تو گویا کہ یہ الحرۃ سبع یہ ناسخ ہے اور پہلی والی حدیث کیا ہے منسوخ۔ ثم قیل الکراہۃ لحرمت اللحم، آگے اب کراہت کس وجہ سے، وہ مکروہ، کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ کہ چونکہ درندے ہیں اور اس کا گوشت کے حرام ہے اس وجہ سے مکروہ ہے، یا چونکہ گندگی کاتی رہتی ہوں، ادھر سے چپکلی لے لے، ادھر سے لال بیک لے لے، ادھر سے چوہا لے لے، ادھر سے یہ، اس وجہ سے مکروہ ہے، یعنی گندگیوں سے نہ بچنے کی وجہ سے یا کہ ہیں گوشت حرام ہونے کی وجہ سے۔ تو امام طحاوی پہلے قیلے سے مراد امام طحاوی رحم اللہ فرماتے نا ایک گوشت کی وجہ سے کہیں تحریم، اور اصل تو قیاس کا تقاضا یہی ہے، جیسے جوٹا ناپاک ہونا چاہیے گوشت کو دے کر، چونکہ علت طواف کو ان کے تخفیف آ گئی تو کہیں مکروہ ہے، سمجھ گئے نا، چونکہ غیر معقول لحم ہے، حرام جانور ہے، تو گوشت کی وجہ سے کیا مکروہ ہے، قیاس کا تقاضا تو حرام ہونا چاہیے، لیکن علت طواف کی وجہ سے کیا اس میں تخفیف آ گئی تو کراہت گوشت کی وجہ سے۔ اور دوسرا قیلہ یہ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ ہے، یہ دونوں ایک زمانے کے، یاد رکھیں امام طحاوی اور تھوڑا فرق ہے، طحاوی تھوڑا پہلے گزرے ہی بعد میں، وہ فرماتے ہیں کراہت گندگیوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، گندگیوں سے، لیکن بلی کی عادت یاد رکھا گندگی کھاتے فوراً منہ صاف کر لیتی ہے، اللہ نے اس میں عجیب خصلت رکھی، جتنی بھی گندگی کھائے لیکن منہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً پھر کیا ہے منہ صاف کر لیتے، یہ اللہ نے فطری طور پر اس میں خاصیت رکھی ہے۔ اب چونکہ ظاہری طور پر اس کے ہونٹ اور مونچے سب کے ہیں صاف ہے، چونکہ ہے تو درندے، ادھر سے لال بیگ منہ میں لے رہے، ادھر سے چپکلی منہ میں لے رہی، ادھر سے چوہا شکار کر لے، ادھر سے جوزے کھا لے، ادھر سے گندگی کھا لی، چونکہ پتہ نہیں چلتا درند، لیکن ظاہری طور پر منہ صاف ہے، تو اس نجاست کے احتمال کی وجہ سے کیا مکروہ ہے، کہ اگر نجاست یقینی جیسے آگے آ رہا ہے پھر تو پانی کیا ہو جائے گا، پھر تو ناپاک ہو جائے، پھر تو مسئلہ ہے جیسے آگے آ رہا ہے عبارت کے اندر، یہ تب ہے کہ ظاہری طور پر کو منہ کیا ہو صاف ہو، اب چونکہ درندہ ہے بلی گندگی کھا جاتی پتہ نہیں چلتا ہے، جو منہ میں آگے بس کھا گئی، تو اس نجاسات کھانے کی وجہ سے اور کیا ہے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو جھوٹا کیا ہے مکروہ ہے، یہ کون فرماتے ہیں امام ابو الحسن کرخی۔ اس کی بنا پر تو اگر گوشت کو مکروہ تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی، اور اگر گندگی سے بچنے نہ وجہ سے کیا ہو مکروہ تو مکروہ تنزیہی، یہ سارے اختلافات اپنی جگہ اصح اور صحیح مکروہ تنزیہی ہے، صحیح قول یہ مفتابی ہی کہ بلی کو جھوٹا کیا ہے مکروہ تنزیہی ہے، یہ تب جب صاف پانی موجود ہو، تو اگر صاف پانی موجود ہو تو یہ بھی کراہت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بغیر کراہت کے قابل استعمال ہے۔ ثم قیل، پھر کہا ایک امام طحاوی رحمہ اللہ ہے، کراہت اور کہ حرمت اللہ میں گوشت کی وجہ سے، وقیل ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ ہے لعدم تحمیہا النجاست، تفہمن بچنا نجاست سے بچنے نہ ہونے کی وجہ سے، درندے جو منہ مانگ لال بیگ جا رہا تھا پکڑ کے کھا گئی، چپکلی جا رہے تھے پکڑ کے کھا گئی، سمجھ رہے ہو، چوہا مل گیا اس کو ہیں جہنم میں بھیج دیا، بس اس وجہ سے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ منہ صاف ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، بس اس نے کوئی گندگی کھائی ہے یا مردار گوشت کھا لے کچھ پتہ نہیں چلتا، درندہ ہے، لیکن ظاہری طور پر منہ صاف ہے، تو نجاست کے احتمال ہے نہ بچنے کی وجہ سے،
تو اس احتمال کی بنا پر اس کو جھوٹا کہیں مکروہ. آگے صاحب دافع وہذا یشیر، یہ آخری قول نا امام ابو الحسن کرخی کا، یشیر الی التنزہ ہے یعنی مکروہ تنزیہی، والاول الی القرب من التحریم. اور پہلا قول حرمت کراہت کس وجہ سے ہو؟ حرمت لحم کی وجہ سے، اس سے کیفیت چل جاتا ہے مکروہ تحریمی. تو اول سے مراد امام طحاوی کا قول ہے کہ مکروہ تحریمی القرب من التحریم. یہ اختلافات اپنی جگہ، ان میں اصح یہ یاد رکھنا کہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ منہ بالکل اس کا صاف ہو، کیونکہ درندے گندگی کاتی رہتی ہے، بچتے نہیں ہے، تو اس احتمال کی بنا پر کہ مکروہ ہے. اور آگے وہ صورتیں بتا رہی کہ جو کہ منہ سے گندا ہو اور گندگی کاتی ہی فوراً کیا کر دیں برتن میں منہ ڈالا تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا. وہ صرف بلی کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے بلکہ اس گندگی کی وجہ سے جو اس کے ہونٹوں میں یا زبان میں لگی ہوئی ہے اور وہ گندگی پانی میں لگ گئی ہے. ولو اکلت فارتا، اگر صبح سحری کی ناشتہ کر کے چوہے پکڑ کر اور ثم شربت الماء على فورہ، فور مانے بغیر وقفہ کے، فوراً اتنا بڑا چوہا پکڑ کے نا اور کاکا کو اس کی پیاس لگ گئی نا اور فوراً کہیں دیکھیں یہ لوٹا پانی سے بھرا ہوا پانی پہ على فوری مانا فوراً الماء پانی پہ یتنجس ہو، تو اب پانی کیا ہوگا؟ تو یہ نجاست یاد رکھنا صرف اس کے منہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گندگی کی وجہ سے جو اس کے منہ اونٹ میں اور زبان میں لگی ہوئی ہے، مثلا چوہے کالا یا کوئی مردار گوشت کا یا چپکلی کالی یا کوئی بھی چیز، اس کے بعد فوراً کہ برتن منہ ڈالا تو اب پانی ناپاک ہو جائے گا، نہ پینے کے لیے قابل استعمال نہ طہارت کے لیے کسی صورت میں بھی. تو پھر چونکہ عام طور بلی کی عادت ہی ہوتی ہے کہ گندگی کو فوراً کے منہ صاف کر لیتے. اب دیکھتے رہتے نا اللہ کا عجیب نظام، جو آپ لے کر بسو چہرہ صاف کر لیتے اس طریقے سے یہ، اور بدن کے جہاں جہاں اس کا ہاتھ پہنچتے صاف کر سکے، اور اپنے بچے کو بھی اس طریقے سے اللہ نے نظام بنایا. اسے جتنے بھی گندگی کالی تھی اس کو فوراً منہ کیا کر لیتے اپنے صاف کر، چہرہ بھی اور مونچھیں بھی، اور مونچھے تو زبان سے صاف کر لیتے ہیں نا آس پاس کے ہاتھ سے، جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے نا ہاتھ کو گیلا کر کے پھرتے رہتے. اللہ نے عجیب اس نظام. الا اذا مکست ساعتن، ہاں یہ کیسے استثناء ہے نجاست سے یتنجس، اس استثناء ہے. ہاں شکار کر کے اور فوراً پھر رک گئی اور منہ صاف کر لے اور پھر جا کے پانی پی لے، اب پانی کیا ہے کیونکہ نجاست کیا ہو گئی ختم ہو گئی. الا اذا مکثت ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے، خاص مدت نہیں، اتنی مدت گندگی کیا ہو جائے ختم ہو جائے، چاہے اس میں 10 منٹ لگ جائے 20 منٹ لگ جائے جتنے بھی ہو. یہ بلی کی عادت ہے یاد رکھنا، گندگی کھانے کے بعد مردار چیز کھانے کے بعد فوراً پھر منہ صاف کرے، مونچھے وغیرہ سب. تو اتنے میں خاص مقدار نہیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہو یہ گھنٹہ ہو جو بھی ہو، یا نجاست کو جو اثرات سب کچھ کیا ہوگا ختم، اس کے بعد اگر منہ ڈالے تو صحیح ہے. اللہ ساتھ غسل، ہاں فم، ہاں فم کو منصوب پڑھنا اپنے منہ کہیں دھونے کے لیے، بلعابہا، کس کی وجہ سے؟ اپنے لعاب کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اب کہ یہ اتنا جو سلسلہ ہے نا، تھوڑی دیر روک کر اور اپنے لعاب سے منہ صاف کر لے، اس کے بعد اگر پانی پی لے تو اب پانی کیا ہے پاک ہے. آگے فرماتے والے استثناء علی مذہب ابی حنیفہ اور ابی یوسف. یہاں تک تو کی بات ہو گئی. آگے حافظین نے ایک بات کہیں کہ امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہے مکروہ ہے اور شیخین طرفین نزدیک مکروہ. اور یہ عام کتابوں میں حافظین نے تحقیق کی کہ امام محمد بھی امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، یعنی مکروہ صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، امام ابو یوسف اور کسے امام محمد کے نزدیک مکروہ نہیں. حافظین اس قول کو تحقیق اصح کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، کس میں؟ عدم کراہت میں. صابدائن نے، امام قدوری نے اور دیگر حضرات نے امام محمد کس ساتھ لگا دے؟ امام ابو حنیفہ کے ساتھ،
حافظینی کی تحقیق کی ضرورت بڑے شیخ ہیں، محدث بھی فقیہ بھی، وہ فرما اصح یہ ہے کہ امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے، صاحبہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ اور بعض کتابوں میں امام ابو حنیفہ کو ابو یوسف کے ساتھ ملا دیا، ایک اصح یہ ہے کہ امام محمد کس کے ساتھ ہے؟ امام ابو یوسف کے۔ آگے فرمال استثناء علی مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ استثناء یعنی گندگی کھانے کے بعد فوراً پھر لعاب سے کیا کرے؟ اپنا منہ صاف کرے، اور پھر اگر برتن منہ ڈالے پانی ناپاک کرے، یہ استثناء شیخین کے قول پر ہے، کیونکہ امام محمد کے نزدیک یاد رکھنا پانی کے علاوہ بقیہ کسی مائع چیز سے کہ نجاست کو دور کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب لعاب تو ہے مائع لیکن پانی نہیں ہے، اور شیخین کے نزدیک یاد رکھنا ماء یعنی پانی شرط نہیں ہے، پانی کے علاوہ مائع ہر بہنے والی چیز سے کہیں ازالہ نجاست کیا ہے؟ درست اور جائز۔ اب اس نے گندگی کھا لی، لعاب سے گندگی دور کر لے، اب لعاب مائع چیز ہے نا، تو امام محمد کے نزدیک یاد رکھنا کہ ماء یعنی پانی کے علاوہ کسی اور مائع نرم والی چیز سے، جیسے کہ شربت ہو گیا اور کیا ہے کچھ رس ہو گیا، اس سے نجاست دور کرنا جائز نہیں۔ اب لعاب مائع چیز ہے، مائع عین کے ساتھ، اور شیخ نزدیک کیا ہے؟ ماء پانی کے علاوہ ہر مائع جو پانی جیسے کہ کام کر لے اس سے بھی نجاست دور کرنا درست اور جائز ہے۔ تو یعنی لعاب کے ذریعے صرف کہ شیخین کے نزدیک ہے اس کو منہ صاف ہوگا، امام محمد کے نزدیک منہ صاف نہیں ہوگا، لہٰذا استثناء کے شیخین قول پر ہو سکتا ہے، کہ امام محمد کے نزدیک جب اس نے گندگی کھا لی تو 50 دفعہ کیا کر لعاب سے منہ صاف کر کچھ بھی نہیں ہوگا، منہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک لعاب مائع چیز ہے، اور مائع کے پانی جیسے کام نہیں کرتے، اور مائع کے ذریعے سے نجاست دور کرنا جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں تو لعاب سے نجاست دور نہیں ہوتی، جب دور نہیں ہوتی تو منہ بدستور کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اور شیخ نزدیک یاد رکھنا جیسے پانی سے نجاست دور کرنا جائز ہے، تو پانی کے علاوہ ہر بہنے والی چیز، چاہے سرکہ ہو یا شربت ہو، سمجھے ہو، تیل ہو، کوئی بھی چیز ہو جو پانی جیسے کام کر لے اس کے ذریعے سے نجاست دور کرنا جائز۔ اب لعاب ان میں سے جیسے پانی سے لگے منہ صاف ہو سکتا ہے، لعاب سے بھی صاف ہو سکتا ہے، اس فرق استثناء شیخین قول پر ہو سکتا ہے، ایک امام محمد کے قول پر بھی ہو، کہ امام محمد کے نزدیک پانی کے علاوہ کسی بھی چیز سے نجاست دور کرنا جائز نہیں ہے۔ اب لعاب ان میں شامل ہے۔ والاستثناء على مذهب ابی حنیفہ و ابی یوسف ويسقط باعتبار السبب لضرورت، آگے اشکال ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب عبدالوہاب کے اشکال ہو گئے جی۔ آپ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک جیسے ماء پانی سے کہیں نجاست دور کرنا جائز ہے، تو مائع سے بھی جائز ہے، لعاب ان میں شامل ہے۔ لیکن مجھے ایک اشکال ہے، میں نے غسل کے مسئلے میں پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک کہیں نجاست کیا شرط ہے؟ سب پانی بہانا، یہاں سب تھوڑی وہ تو زبان سے کہیں ملتی رہی اپنے اوپر، حالانکہ امام ابو یوسف کے نزدیک کیا شرط ہے؟ سب یعنی پانی بہانا، چاہے حدث ہو یا نجاست ہو، اوپر سے پانی باہر اس طریقے سے۔ یہاں تو سب تو نہیں پائے گئے، بلی نے اپنے اوپر تو پانی تھوڑے ڈالا ہے، یا کوئی برتن سے پانی لے کر منہ صاف کر دے، کچھ بھی نہیں۔ تو ابو یوسف کے نزدیک کیسے منہ پاک ہو گئے؟ پھر منہ تو ناپاک ہو گئے خون کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے۔ تو ابو یوسف کے نزدیک نا کہ گندگی دور کرنے کے لیے سب شرط، یہاں تو سب تو نہیں پائے گئے، بلی نے سے کہ لعاب لے کر منہ صاف کر دیں۔ تو جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہے نجاست دور کرنے کے لیے، وہ تو یہاں نہیں پائی گئی، پھر کیسے امام ابو یوسف کے نزدیک پاک ہوگے؟ اس کو منہ کیسے پاک ہوگے؟ تو فرماتے آپ اشکال بالکل صحیح حضرت، آپ بیدار مغز ہو۔ میں یہی سوچ رہا شاید آپ کلاس میں سو رہے ہوں گے، لیکن غالب گمانے کا آپ کہیں بیدار ہو، تو آپ اشکال بالکل صحیح ہے کہ امام ابو یوسف کا قاعدہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں بنا پر مجبوری ہم نے ضرورتاً کہ اس قاعدے سے ہٹ کر یہ کہا کہ منہ صاف ہو گئے، چونکہ درندے وہ تو انسانوں کے لیے شرط ہے کہ یہ کہ حیوان ہے، تو بنا پر مجبوری ہم نے یہاں کیا کر دیا؟ اس قاعدہ کو معاف کر دیا۔ وَيَسْقُطُ الْاعْتِبَارُ السَّبِّ، اور یہاں ختم ہو کے بہانے کا اعتبار کسے؟ ضرورت، یہ تو حیوان ہے نا، حیوان تھوڑی اپنے اوپر پانی ڈالے گا۔ تو بلی اس طریقے سے، چاہے بلا ہو یا بلی ہو نا، لیکن شرط ہے کہ منہ کیا ہو اس کا؟ صاف ہو، تو اس کو جھوٹا کیا، اور اصل بنیاد بچنا کیسے مشکل ہے۔
وجہ یہی لینا طوافین علیکم والطوافات. وصور دجاجتیں، دجاجہ یہ مرغی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دجاج یہ مذکر مؤنث، دجاج مرغی کے لیے، اور دجاج مذکر و مؤنث، مرغا مرغی دونوں کے لیے. دیک صرف مرغی کہتے ہیں، ایک مرغے کو دیک، اور دجاجہ مرغی، اور دجاج عام ہے. مرغی کوچہ گشت، المخلات خلی سے مشتق ہے، آزاد چھوڑی ہوئی. یہ دیہاتی طلبہ جانتے رہتے نا، مرغی صبح سیرے گھومتی رہتی، صبح سیرے. ہمارے گھر والی کی چھوٹا بھائی بہت ڈرپوک ہے، تو ایسے ڈرتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں میں صبح اٹھ جاتا نا کھڑکی سے دیکھتا ہوں کہ عورتیں مرغیں گھومتی یا نہیں. جب عورتیں مرغیں گھومتی اب میں باہر آ جاتا ہوں، ایسے نہیں ڈر لگتا ہے مجھے. میں دیکھتا ہوں کھڑکی سے نہیں، یا دروازے کے تک سوراخ سے کہ عورتیں مرغی باہر گھومتی نہیں رہتے. تو وہاں دیہاتوں میں عورتیں صبح سیرے اٹھتی ہے، اور مرغی بھی صبح سیرے گھومتی رہتی. تو میں دیکھتا رہا کہ جب عورتیں گھومتی اور مرغی میں سمجھ ہاں اب بالکل صبح ہو گئی ہے اب جاؤ. ایسے باہر نہیں ہے تو ڈر لگتا ہے مجھے. تو کہ یہ میں عورتوں کو دیکھتا ہوں اور مرغیوں کو، وہاں تو صبح سیرے عورتیں گھومتی ہیں، صبح سیرے. تو اب صبح سیر مرغی بس وہ گھومتی رہتی، بس وہاں تو بیت الخلا ہے نہیں، سمجھ رہے ہو. وہاں بچے اب بڑے چر دور جاتے ہیں نا کھیتوں میں، یہ بالکل اب بچے جہاں جگہ مل کے بیٹھ گئے قضا حاجت کے لیے، تو بچے آگے کہ مرغی پیچھے پیچھے. تو بچے فارغ نہیں ہوتے کہ مرغی صاف کر لیتی ہے، تو بچہ مشکل ہے. جو بھی گندگی آگے بس. ارے سنو، دیہاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں وہاں بیت الخلا ہے نہیں نا، اور بچے تھے تو مرغی کے سامنے، اس لیے مرغی کی کبھی کاٹسالی نہیں ہے. جتنے بھی کاٹسالی ہو نا، بھیڑ بکری مر جائیں گے، مرغی نہیں مری گی. اس کی خوراک میں انشاءاللہ موجود ہے. اونٹ مر جائیں گے، گائے مر جائے گی، بھیڑ بکری مر جائیں گے کاٹسالی کو، ایک مرغی کبھی نہیں مرتی، یاد رکھنا. اس کے لیے کبھی کاٹسالی ہوتی نہیں ہے. ایک مرغی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک بچوں کے لیے، کچھ بھی نہیں. مدرسہ والا جیسا بھی جیسا طلبہ کو کھلانا ہے ہر حال میں. تو باقی تمام حیوانات یاد رکھنا، کاٹسالی گھاس نہ ہونے کی وجہ سے، چارہ نہ ہو کہ مر جاتے ہیں. ایک مجال ہے کوئی مرغی مری ہو، مجال ہے، اس کے لیے کبھی کاٹسالی ہوتی، اس کے لیے ہمیشہ کیا ہے 24 گھنٹوں وہاں پر موجود ہے. اس لیے ہم دیہاتی طلبہ جانتے رہتے، وہاں مسائل پیش آتے رہتے. 20-30 مرغی ہوتی ہے، تو گندگی کافی ہے، بچنا مشکل ہے. تو اب یہاں قیاس کا تقاضا یہی ہے، اس کو جھوٹا پاک ہونا، جو معقول ہم پرندے، اور کاتی بھی کس سے، چون سے، چون تو ہڈی پاک ہے. تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو جھوٹا کہ نجس اور مکروہ نہ ہو. لیکن اس اعتبار چون گندگی کاتی رہتی ہے، اب پتہ نہیں چلتا ہے نا کہ چونچ میں گندگی لگی ہوئی یعنی، تو اس احتمال کے بنا پر مکروہ ہے. اگر گندگی کھانے کے بعد فوراً میں کہ چونچ منہ کے ہیں پانی میں لگائے، پھر پانی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. ہاں جیسے بلی میں تھا، گندگی کھانے کے بعد فوراً سے کہ چونچ ماری کس میں، پانی میں، تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا اس گندگی کی وجہ سے. یہ تب ظاہری طور پر اس کو چونچ صاف پتہ نہیں چلتا ہے. لوگ چونکہ گندگی کھاتے رہتے نا، وہ ہو سکتا ہے چونچ کے اندر کو گندگی نظر نہیں آتی ہو، اس احتمال کی بنا پر کیا ہے، مکروہ ہے. المخلات کوچہ گشت، کوچہ گندگی کرنا مکروہ، کیوں؟ لأنہا تخالط النجاست، گندگی کالی دے خلط مل. ولو کان محبوسۃ، اگر کوئی مرغی باندھی ہوئی چاہے پنجرے میں یا کسی بھی جگہ، بحیث طور کہ لا یصل منقارها،
نہیں پہنچتی اس کی چونچ الاما تحت قدمے نجاست تک لا یکرہ پھر مکروہ. کیوں؟ یا تو بالکل نجاست ہے نہیں اس کے قریب، یا نجاست ہے لیکن اس طور پر باندھی چونچ کی نجاست نہیں پہنچتی. باندھنے کے دو صورتیں، تو ایک ایسی جگہ باندھی ہوئی وہ آس پاس نجاست کا نام نشان نہیں ہے، اور دوسری صورت ہے نا کہ آس پاس گندگی ہے لیکن یہ اس طور پر باندھی اس کو چونچ گندگی تک نہیں پہنچتی. تو جس طرح بھی ہو تو پھر جائز ہے، کیوں جو اصل جو علت تھی نا کہ نجاست کا احتمال، وہ علت ختم ہو گئی تو لہٰذا کو جھوٹا کہہ کر پاک. وإن كان محبوسة بحيث لا يصل منكارها إلى ما تحت قدمها لا يكره كيو لأكل أمن من المخالطات. اب کیا ہے امن کیسے؟ گندگی کھانے کی وجہ سے. تو پہلے احتمال تھا کہ شاید اسے کہ گندگی کھائی ہو اور چونچ پہ گندگی لگی ہوئی، اب یہاں تو احتمال ہے ہی نہیں. تو اصل تو معقولہ ہم کیا ہیں چیزیں، تو کیا سا تقاضا اس کو جھوٹا پاک ہونا چاہیے جیسے بیڑ بکری یہاں کی مکروہ، تو گندگی کے احتمال کی وجہ سے. اور یہ حکم یاد رکھنا گائے اور اونٹ بیڑ بکری کے بارے میں بھی جو گندگی کھاتے ہو، تو حکم یہی یاد رکھ. یہ تو بات ہے جھوٹے گے. اب اس گوشت کا کیا حکم؟ بعض مرغی ہمیشہ گندگی کھاتی رہتی ہے، گائے بھی کھاتی، اونٹ بھی کھاتا ہے. اب ان کا گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ بہتر ہے کہ 2-3 دن تک اس کو باندھ دے. جو جانور ہمیشہ گندگی کھاتا رہتا ہے، مرغی کھاتی رہتے ہیں، تو بہتر کہ کاٹنے سے پہلے 3-4 دن اس کو باندھ دے. صاف چارہ اور صاف دانہ کیا کروں کہ اس کے بعد ذبح کرے. اس ذبح تو جائز لیکن بہتر ہے 3-4 دن اس کو باندھ دے. یہ نہیں کہ اس کو بھوکا باندھے، پیاسا بھوک پیاسے مر جائے، نہیں، گندگی کھلانے سے اس کو روکے اور صحیح چارہ گھاس چارہ گندم وغیرہ کیا کر اس کو دے دے اور اس کے بعد پھر ذبح کر. حکم یہی کہ وہ جانور جو گندگی کھاتا رہتا ہے اس کی عادت ہے، دیہاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں، یہ شہری قول سے سنو وہاں یہ خاص دیہاتی، تو بعض جانوروں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ، تو ان کے لیے حکم یہ جھوٹا ان کو مکروہ ہے. یہ تب ہے جب اس منہ کیا ظاہری طور پر صاف ہو. اگر جانور گندگی کا کر فوراً کیا کر پانی پی، چاہے اونٹ ہو بکری ہو جو بھی ہو، پھر تو پانی ناپاک ہو جائے گا. چونکہ یہاں ظاہری طور پر منہ صاف ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ گندگی کے احتمال بھی ہیں، اب کھانا اس کی عادت ہے، تو اس احتمال کے بنا پر مکروہ ہے. اور باقی مسئلہ رہا گوشت کا، تو اگرچہ گوشت تو جائز ہے، پاک مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3-4 دن کو اس کو گندگی سے دور رکھے. اس کو ایک جانور سے عیدی کرنا چاہتا ہے یا ایسے ذبح کرنا چاہتا ہے، اس کی عادت ہے گندگی کھانے کی، اور مرغی بھی اس طرح کے، تو 3-4 دن اس کو کیا کرے کہ گندگی سے دور رکھے، صحیح چارہ اور کیا ہے دانہ اور پانی وغیرہ اس کو پلا لے، اس کے بعد وہ ذبح کر لے. اور اس طریقے سے بات یہاں تو ماشاءاللہ خیر دیہاتوں میں چھوٹے بچے ہوتے نا، تو بچے بھی ہر جگہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں، تو بچے اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈالے اس کا کیا ہوگا؟ چھوٹا بچہ، تو وہاں ہوتے کہ بچے بھی کیا کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہاتھ پہ مارتے رہتے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جہاں گندگی ملی ہاتھ ڈالا ہر جگہ، تو وہاں بھی اگر اس احتمال کے بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے 2.5 سال کا ہے 1.5 سال کا ہے، تو وہ بچہ اگر کیا کر لے پانی میں ہاتھ ڈالے، وہ بھی پانی کے بہتر کے استعمال لگ مکروہ ہو جاتا ہے. اس احتمال کی بنا پر بچے نے کیا ہو سکے کہ گندگی پہ ہاتھ ڈالو پتہ نہیں چلا ہوں. اگر اس کے ہاتھ صاف ہے، ماں باپ کو یقین ہے کہ اس نے کسی گندگی پہ ہاتھ، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یقین نہ ہو سکتا بچے پتہ نہیں چلتا نا، اس دیہاتوں میں ہوتا رہتا نا، بچے کسی کے چلتے رہتے بس، جب کبھی گندگی مارے تو ہاتھ ڈال دی اس طریقے سے، کبھی گوبر کے ہاتھ لگائے، کبھی بیڑ بکری پیشاب پر، کبھی خود پیشاب کر اس میں کھیلتے رہتے. بچوں کی عادت ہوتی ہے خود پیشاب پاخانہ کر اسی کے ساتھ کھیلتا رہتے ہیں، سمجھ رہے نا. تو ایسے بچے بہت ہوتے ہیں. تو اگر ہاتھ میں یہ نجاست یقینی ہے تو پھر یقیناً ہاتھ کیا ہوگا، پانی ناپاک ہوگا. دیکھو بچوں کی عادت ہے پتہ نہیں چلتا، ظاہری طور پر تو ہاتھ اس کا پاک ہے، اور ایسے بچے جن کی عادت ہو لیکن ظاہری طور پر نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس احتمال کے بنا پر ہو سکتا ہے اسے کہ کوئی پیشاب وغیرہ میں ہاتھ لگا، ہاتھ سو کے پتہ نہیں چلا ہوں، اور وہ اگر بچے کیا کرے
برتن میں کہ ہاتھ مارے تو پانی کیا ہو جاتا ہے مکروہ. اگر صاف پانی اس سے بچے حتی الامکان ہے. یہ خاص کر وہاں دیہاتوں میں مسئلے بہت پیش آتے رہتے, بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں تو یہ کہ سیمنٹ یہ فرش ہو, سمجھ رہے نا, یہ سنگ مرمر یہ ٹائل ہے نہیں. وہاں کہ مرغی آتی بیچ کر لیتی, بھیڑ بکرے کی پیشاب کر لیتے, بچے کی عادت ہے جو بھی چیز مل گئی نا, مرغی کی بیٹ مل گئی اس میں ہاتھ ڈالا, گائے گوبر مل گئی اس میں ہاتھ ڈالا, بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں اونٹوں کا نا مل گئی اس میں ہاتھ ڈال دیا, یا خود پیشاب کو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, ہوتا رہتا ہے. ایسے بچے کے بارے میں تو اگر یقین ہو کہ ہاتھ گندے پھر تو پانی ناپاک ہو جائے گا. یہ یقین نہ ہو وہ اگر کہیں گلاس میں یا لوٹے وغیرہ میں چھوٹے برتن میں اور پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی کیا ہو جاتا ہے پھر مکروہ. تو اگر دوسرا پانی موجود اسے بچے. وہاں چونکہ یہ چیزیں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے نہیں نا, وہ آئے دن مسائل پیش آتے صفائی ستھرائی خاص کر پانی میں. تو یہ اصل حیوانات اور اس طریقے سے بچوں کے مسائل وہاں زیادہ تر پیش آتے ہیں. اسے موٹے میں نے 2-3 مسئلہ کو سامنے ذکر کر دیں. تو اصل تو ویسے اس وجہ سے مکروہ تو بذاتی ہی تو کیا ہے یہ جانور مرغی تو کیا مکروہ اللہ میں, تو قیاس کرو یہ یاد رکھنا اس کے جھوٹا مکروہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پانی پیتی مرغی کس سے, چونچ سے, اور چونچ تو سوکھی ہڈی ہے, سوکھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نفس چونچ کی وجہ سے نفس وجہ سے نہیں بلکہ اس احتمال کے ساتھ شاید اس نے کیا ہے گندگی کیا لے, تو استحساناً اسے کیا ہے جھوٹا مکروہ ہے. وقزاں سور سباع الطیر, چیر پانے والے پرندے, چیر پانے والے شاہی ہیں, باز ہے, گدھ ہے, سمجھ رہیے, یہ سب کو جھوٹا کیا مکروہ. حالانکہ تو پانی کیسے پھر یہ چون سے کیا سا تقاضے کا ناپاک نہیں ہونا چاہیے, اگرچہ گوشت سے کیا ہے نجس ہے, لیکن پھر بھی اس احتمال بنا پر اس کی گندگی کا در ہے. ہو سکتا ہے گندگی اس چونچ میں لگی ہوئی ہو اور پانی میں. اگر باز اور شاہین یا گدھ وغیرہ نا شکار کر کے فوراً کیا ہے پانی مور, پھر تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ظاہری طور پر اس کی چونچ صاف ہو اور پھر پانی میں کیا ہے چونچ مارے, چونکہ کیا ہے گندگی کھانے والے پرندے مردار کھاتے رہتے ہیں, تو اس احتمال کے ساتھ ہو سکتا ہے اس نے کیا ہے گندگی کھائی پتہ نہیں چلا ہو, تو اس احتمال بنا پر پانی کیا ہو جاتا ہے مکروہ. طیر لانها تاکل المیتات, میتات میتتوں کو مردار جہاں میں گئے ہیں مرا ہوا جانور مل گئے, جو بھی چیز مل گئی کھا جاتے ہیں. فاشبہ دجاجۃ المخلات, کسی مشابہ ہے کچھ گشت مرغی, سمجھ گئے, تو وہ بھی احتمال گندگی کا احتمال کے بنا پر. وصل المشائخ حاضر روایتا, چنانچہ علماء اسی پر فتویٰ دے ان کے جھوٹا کے مکروہ. اور اگر گوشت کو دیکھا جائے تو پانی کیا ہونا چاہیے ناپاک ہونا چاہیے, کیونکہ غیر معقول امن, لیکن بنا پر مجبوری کس کے جھوٹا کیا ہے مکروہ. وسور ما یسکن البیوت, وہ جانور وغیرہ گھروں میں رہتے ہیں, کل حیت جیسے سانپ, والفارت جیسے چوہا, مکروہ, ان کے جھوٹا کیا ہے چوہے کر کے گلاس میں ممر یا سانپ, تو کیا اس کا تقاضا کہ پانی کیا ہونا چاہیے ناپاک ہونا چاہیے, کیونکہ سانپ پھوڑدار ہے, چوہا بھی نجس ہے, لیکن بنا پر بچنا مشکل ہے. یہاں تو نہیں, دیہاتوں میں جب پتہ چلے گا. یہ ہر سانپ نہیں, یاد رکھنا وہ خاص سانپ ہوتا ہے, سفید سے سیدھا چلتا رہا, اس میں زہر کم ہوتا ہے, نقصان ایک دوسرے اجدیانماس وہ پانی میں زہر ہوگا ختم ہو جائے گا. یہ ہر سانپ ہو رہا نہیں, یاد رکھنا ایک خاص سانپ ہو جو گھروں میں ہوتا ہے, دیہاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں, وہ ضرر رسان نہیں ہے, ہاں سیدھے چلتا ہے. یاد عام جتنے سانپ جو مضر تو یاد ہے ٹھیڑے ٹھیڑے چلتے رہتے ہیں, ہاں کاٹنے والے مضر سانپ وہ ٹھیڑے چلتے رہتے ہیں, اور یہ سیدھے چلتا ہے.
اور یہ مضر نہیں ہے، یاد رکھنا، اس کو ہماری زبان کہتے الوش، ان سانپوں کو مختلف نام ہے، یہ وہ سانپ مراد ہے۔ بعض جو کالے کالے مختلف رنگ کے سانپ ہوتے ہیں کاٹنے والوں، سب ٹھڑے ٹھڑے چلتے رہتے، وہ تو زہریلے ہیں، وہ سانپ گھروں میں نہیں آتے، یاد رکھ، یہ ایک خاص سانپ ہے، سفید رنگ کا، اکثر گھروں میں رہتا ہے، جاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں، خاص کر وہ جو کہ جہاں ریگستانی علاقوں میں زیادہ تر، پہاڑوں میں نہیں، ریگستانی گھر وہاں زیادہ سانپ رہتا ہے، سفید رنگ کا ہے اور سیدھے چھلتا ہے۔ ہاں، عام جتنے جو مضر سانپ ہے نا ڈسنے والے، وہ سب ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں، کئی قسم ہیں لیکن سب ٹیڑھے چلتے ہیں، یہ سیدھے چلتا ہے، یہ سانپ مراد ہے۔ تو ان کے جھوٹ کیوں؟ لأن حرمت اللہ میں اوجب نجاست، ان کا گوشت کیا ثابت کرتا ہے؟ پانی کے ناپاک ہونے کو، الا انہ سقط نجاست ہو، پھر نجاست ساکیں لعلت طواف، کس وجہ سے؟ گھروں میں بار بار آنے کی وجہ سے۔ یہ ہر سانپ گھر میں نہیں ہے تو میرے بھائی آپ حیران ہوں گے، سانپ کیسے گھر میں آتا ہے؟ شاذ نادر کچھ سانپ آ جائے کسی جنگل سے، یہ وہ کاٹنے والا سانپ نہیں ہے، مضر سانپ نہیں ہے، یہ غیر ضررسان سفید، اس کے نشان رنگ اس کا سفید ہوتا ہے، سیدھا چلتا ہے، انسان کو نہیں کاٹتا، کاٹے بھی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اس میں زہر نہیں ہوتا ہے، تھوڑا زہر ہوتا ہے، ورنہ عام سانپ کو دیکھو کاٹے انسان اسی کو ختم ہو جاتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں۔ تو جو ضررسان سانپ ہوتے ہیں وہ سب ٹھڑے چلتے رہتے ہیں، ہاں وہ پیلے کالے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، یہ سفید رنگ کا ہے، سیدھا چلتا رہتا ہے اور انسان کو نہیں کاٹتا ہے، کاٹے بھی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اس میں زہر نہ ہونے کے برابر ہے، یہ وہ سانپ ہے۔ یہ دیہاتی طلبہ غور سے سنے، اور شیری صرف منہ کھول کے بیٹھے رہے، بس مکیاں اڑا لے، ہر سانپ مراد نہیں میرے بھائی، اس سے بچنا مشکل ہے، خاص کر ریگستانی جو پہاڑوں میں نہیں، خاص جو ریگستان میں رہتے وہاں یہ سانپ زیادہ ہوتے، اور یہ حکم کے ہیں چوہوں کو بھی، فبقیت الکراہۃ، تو گوشت میں دیکھا جائے کہ نجس ہونا چاہیے لیکن علت طواف کو کیوں بچنا مشکل ان سے، تو کراہت برقرار ہے، تو تنبیہ الی العلت فی الحرۃ، بس اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ اس کو بتائیں۔ بالوں کو رنگ کرنا کیسا ہے اس زمانے پر؟ کوئی فرق؟ بالکل خالص کالا تو منع ہے، ہاں کچھ مکس کر کے نا، اگرچہ کالا رنگ غالب ہو، تھوڑا سا زرد یا لال رنگ مکس کر کے پھر جائز ہے، اور کالے رنگ کے لیے باقی تمام رنگ، لال رنگ پیلا سب درست جائز۔ جس مستحب و مباح عمل کو لوگ واجب سمجھے کر گئے تو کیا اس کا ترک؟ اگر اعتقادی طور پر تو غلط طریقے، لیکن عملی طور پر لازم کہ صحیح ہے، ایک آدمی ہمیشہ کہ تہجد پڑھے تک اجر صحیح ہے، تو اعتقادی طور پر تو لزوم منع ہے، عملی طور پر صحیح ہے۔ کوئی شخص حج پر جائے اور وہ شخص پاکستان میں اپنا وکیل بنائے قربانی کے لیے، آئے شخص سے قربانی جائز ہے، لیکن یہ پاکستانی وقت حساب اعتبار ہوگا، پھر جہاں وکیل ہوتا ہے وہاں کے اعتبار ہوگا۔ فارمی مرغی کا کیا حکم کھانے کے اعتبار سے؟ نہیں، وہ تو باقاعدہ گندگی نہیں، اس کو باقاعدہ ان کے خاص خوراک ہوتے نا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو دیہاتوں میں نا گلی میں گھومنے وہ مرے، یہ تو باندھی میں نا، ان کو باقاعدہ خاص طریقے سے چارہ دیا جاتا ہے، ان کا جھوٹا کہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آئے کہ قوموا سیدکم، اور دوسری حدیث مبارک میں کہ اذا رأیتم فلا تقوموا، صحیح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ وہ بنا پر عذر تھا، چونکہ معذور زخمی ہے، فرمایا قوموا سیدکم، تو کسی کے استقبال کے لیے مہمان آ رہا ہے، یاد رکھنا حدیث ہے، کوئی معذور آ رہا ہے، کوئی بزرگ استقبال کے لیے، وہ تو صحیح ہے۔
اور یہ جو عام حالات میں کون سے اچھا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے حج میں پیش ہے؟ اب آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ اسراء رابع کے سال سن 11 نبوی میں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ اگر کوئی حاجی جمرات کے رمی نہ کرے، آمدن نہ کرے یا سہون نہ کرے، اور دونوں صورتوں کے دم واجب ہے، رمی واجب ہے تو چھوڑنے سے دم واجب آ جائے گا۔ اگر مسلسل کئی جمعوں کی نماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ تو کیا کہ بس ماتم کرے، اپنے کو سمندر میں ڈالیں، کیوں جمعہ نہیں پڑھا ہے تو کیا کرے؟ بس جمعہ کا قضائی تو نہیں زور کے پڑھے اور توبہ استغفار کر کیوں نہیں پڑھے؟ اگر مجبوری اللہ معاف فرمائے کہ بغیر عذر کے چھوڑے تو گناہ گار ہیں، لیکن زور کی قضا لازم ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑے ناپاک تھے اور خون یا خون لگی ہوئی تھی، تو جی ہاں، اگر پتہ چل کہ انہیں نجاست سمیت نماز پڑھی، پتہ نہیں چلا تو نماز واجب الادا ہے۔ باقی مسائل شر باب الانجاس مانے والے، نماز نہیں ہوئی ہے، جب یقین کر اسی نے نجاست سمیت نماز پڑھی ہے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ جانوروں کی تصویر جو بھی کہ زیرو کی تصویر منع ہے، چاہے جانور ہو یا انسان ہو، جو بھی ہو۔ جب لوگ کرکٹ رکھتے ہیں، ہر ٹیم 500 روپے جمع کرتے ہیں، ان پیسوں سے بلہ گیند خریدتے ہیں، جو جیتے گا ان میں سے نہیں، یہ ناجائز ہے۔ وہاں ہر کھلاڑی اس امید پر پیسے دے شاید میں جیت جاؤں، پیسہ مجھے مل جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس امید پر پیسے شاید میں جیت جاؤں، اب جو دوسری ٹیم جیت گئے بس ماتم کرے گی، اس کو مچائے گا، پیسے گئے اس کے، یہ طریقہ ناجائز۔ جاؤ بسم اللہ۔